بسم اللہ الرحمن الرحیم ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ اے اللہ تیری عبادت کرتے ہیں، تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں۔ میں ہوں قاسم خان سوری۔ عمران خان صاحب کو عاصم منیر کی جیل میں جھوٹے بے گناہ مقدمات میں قید ہوئے 3 سال 9 دن ہو چکے ہیں، اور بشریٰ بی بی کو عاصم منیر کی جیل میں جھوٹے بے گناہ مقدمات میں قید ہوئے 840 دن ہو چکے ہیں۔ عمران خان صاحب کو مسلسل 9 ماہ سے قید تنہائی میں رکھا ہوا ہے۔ نہ ان کو فیملی سے ملنے دیا جاتا ہے، نہ ان کے نجی ڈاکٹروں سے، اور نہ ہی ان کے وکلا سے ملنے دیا جا رہا ہے۔ ان پہ تقریباً 300 سے زیادہ کیسز ہیں۔ کیسز میں مشورے کے لیے وکلا کو ملنے نہیں دیا جاتا۔ ان کی آنکھ کی بینائی 90% ضائع ہو چکی ہے۔ ان کے نجی ڈاکٹروں سے نہیں ملنے دیا جا رہا۔ ان کو علاج کے لیے جو ڈیمانڈ ہے پاکستان تحریک انصاف اور عمران خان کی فیملی کی کہ شفا انٹرنیشنل ہسپتال منتقل کیا جائے، ان کے نجی ڈاکٹروں کی موجودگی میں، فیملی کی موجودگی میں ان کے ٹیسٹ کرائے جائیں اور پتہ چلایا جائے کہ کیا وجہ بنی کہ عمران خان صاحب کی بھی آنکھ کی بینائی 85% ضائع ہوئی، اور بشریٰ بی بی کی آنکھ کی 2 دفعہ سرجری ہو چکی ہے۔ تو معاملہ کیا ہے، کیا وہ وجوہات ہیں جس کی وجہ سے یہ عمران خان صاحب کی صحت کا مسئلہ بنا، اور قید تنہائی آپ یقین کریں سب سے بڑی اذیت ہوتی ہے کہ آپ کسی سے ملنے نہ دیں، نہ وہاں پہ ٹیلی ویژن کی سہولت ہے، نہ اخبار کی سہولت ہے، دنیا سے کاٹا ہوا ہے اس ٹائم۔ اور عاصم منیر کی فرعونیت، بربریت، اور آپ دیکھ لیں جو کمینہ پن ہے، اور سب سے زیادہ جو خوف عمران خان صاحب سے کہ عمران خان صاحب اگر باہر آ گئے تو میری حکمرانی کیا ہوگی، اور ان کو پتہ ہے کہ عوام عمران خان کے ساتھ کھڑی ہے، اور زبردستی ڈنڈے کے زور پر آج پاکستانیوں کو محکوم بنایا ہوا ہے، اور یہ جبر ظلم جاری ہے۔ میرے پاکستانیوں، آج 14 اگست کا دن ہے، اور پاکستان کی آزادی کا جشن مناتے ہیں ہم اس دن۔ 1947 میں 14 اگست کو جب پاکستان آزاد ہوا، اور ہندوستان 15 اگست کہتے ہیں، حالانکہ دونوں ایک ساتھ انگریزوں نے آزاد کیے، اور اب 14 کو ہم آزادی مناتے ہیں، اور 15 اگست کو جو ہے وہ ہندوستان آزادی منگاتا ہے۔ لیکن آزادی کا کیا فائدہ ہوا؟ دیکھیں، قائد اعظم محمد علی جناح نے جو اپنے ساتھیوں کے ساتھ جدوجہد کی، علامہ اقبال کی وہ جو سوچ کہ مسلمان جو ہے وہ شاہین بن کے آزاد فضاؤں میں جو ہے وہ آگے جائے، آسمانوں کو چھوئے، لیکن آپ یہ جو پاکستان بننے کا جو مقصد تھا، جس میں ہزاروں نہیں لاکھوں لوگوں نے اپنی قربانیاں دیں، اپنا وطن چھوڑا اور ہجرت کر کے پاکستان میں بھی آئے، اور یہاں پہ بسنے والے جو باسی تھے انہوں نے بھی جو ہے وہ پاکستان کے لیے جدوجہد کی، لیکن 78-79 سال ہو گئے ہیں میرے پاکستانیوں، کیا حاصل ہوا؟ آپ بتائیں، جو سوچ اور فکر لے کر اس دور میں چلے تھے۔ آپ دیکھیں کہ قائد اعظم کو سب سے پہلے جب پاکستان بنا تو ان کو حکومتی معاملات سے بالکل الگ تھلگ کر کر ایک ایسی جگہ زیارت جہاں پر کوئی طبی سہولتیں نہیں ہیں، وہاں پر ان کو رکھ دیا گیا، بالکل کاٹ دیا گیا سرکاری معاملات سے، اور ان کو آپ دیکھیں کہ ان کی جو وفات ہے وہ بھی ایک ایسی ایمبولنس اور ایسی ترتیب ہوئی، ہم سب نے دیکھا کہ قائد اعظم کو جو ہے وہ ایمبولنس ہی مہیا نہیں کر سکے، اور جو تاریخ ہے وہ تو بڑی تلخ ہے، اور جو ہمیں پڑھائی گئی ہے وہ تو آپ دیکھیں وہ تمام آرمی اسٹیبلشمنٹ کی بنی ہوئی تاریخ آج ہم سب پڑھتے ہیں، لیکن اگر ہم اصلی تاریخ کی طرف جائیں تو تاریخ تو بڑی ہی عبرتناک ہے، اور اس کے اندر تو قائد اعظم کے ساتھ بھی ظلم کیا گیا۔ اور اس کے بعد آپ دیکھ لیں کہ بلوچستان کے اندر نواب نوروز خان زرکزئی، جس کو قرآن کا واسطہ دے کر پہاڑ سے اتارا گیا، اس کے بعد ان کو جیل میں بند کر دیا گیا، ان کے بیٹے کو سزائے موت دے دی، اور ان کی سزائے موت عمر قید میں تبدیل کر دی، اور وہ جیل کے اندر ہی وفات پا گئے۔ اور پھر آپ دیکھیں 4 سال پاکستان کو نہیں گزرے تھے کہ لیاقت علی خان کو جو ہے راولپنڈی کے لیاقت باغ، اب جس کا نام رکھا ہوا ہے، وہاں پر گولیاں مار کے شہید کر دیا گیا، کوئی قاتل کا نہیں پتہ چل سکا، اور اس کے بعد فیلڈ مارشل بن کے ایوب خان آ گئے اور قبضہ کر لیا پورے اقتدار کے اندر۔ پھر پاکستان کو 2 ٹوٹے کر دیا گیا، ہم سب نے دیکھا، ایسٹ پاکستان، ویسٹ پاکستان، اور جو
اقتدار سونپا جانا چاہیے تھا شیخ مجیب کو، جس کو عوام نے زیادہ ووٹ دیے اس کو غدار قرار دے دیا گیا، اور اس زمانے میں جو ساتھی تھے ذوالفقار علی بھٹو ایوب خان کی کیبنٹ میں تھے، اس ٹائم تو اقتدار ان کو مل گیا موجودہ پاکستان کا، اور شیخ مجیب بنگلہ دیش بنا، ہم سب نے دیکھا۔ لیکن بعد میں کیا ہوا؟ بعد میں 1977 کے انتخابات میں دھاندلی کا الزام لگا، اور پھر دوبارہ سے جو ہے وہ ایک دفعہ پھر مارشاء اللہ لگ گیا، ضیاء نے مارشاء اللہ لگایا، اور وہ جو پاکستان دو ٹوٹے ہوتے ہوئے جنرل یحییٰ اور کے ساتھ تھے ذوالفقار علی بھٹو، ان کو اس کے بعد پھانسی دے دی گئی۔ پھر سب نے دیکھا کہ جو ٹوپی ڈرامہ ہوتا ہے پاکستان میں دو جماعتوں کا، اور آئی جے آئی بھی بنائی گئی، پھر بے نظیر بھٹو کی حکومت آئی، پھر جو ہے وہ جنرل جیلانی کی گود سے جس نے جنم لیا، جو والد کہتا تھا ضیاء کو، نواز شریف، اس نے کس طرح یہ گیم بنی، دو دو دفعہ حکومتیں ختم ہوئیں، دوبارہ آرمی اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ کٹ پتلی کی طرح ملک چلاتی رہی۔ لیکن میرے پاکستانیوں، 1996 میں عمران خان صاحب نے آج سے 30 سال پہلے پاکستان تحریک انصاف کی بنیاد رکھی، اور پاکستان میں حقیقی آزادی اور انصاف کا جو نعرہ لگایا کہ وہ انصاف کے لیے نکلیں گے۔ تو کیا وجہ تھی کہ اتنی جماعتوں کے باوجود عمران خان آئے؟ عمران خان نے جو حقیقی آزادی کا نعرہ لگایا، کیا مطلب تھا؟ دیکھیں، اس کا مطلب تھا آئین کی بالادستی، قانون کی حکمرانی، آزاد عدلیہ، آزاد میڈیا، آزاد اور شفاف انتخابات، انسانی حقوق ملیں لوگوں کو، صوبوں کو آئینی حقوق ملیں، شخصی آزادی ہو، مذہبی آزادی ہو، آزاد معیشت ہو، آزاد خارجہ پالیسی ہو، جس کے لیے بنیاد رکھی عمران خان صاحب نے، مسلسل محنت کی۔ تو عمران خان خود کہتے تھے کہ میری والدہ مجھے کہا کرتی تھی کہ ہم تو غلام ہندوستان میں پیدا ہوئے تھے، تم عمران خان ایک آزاد پاکستان میں پیدا ہوئے ہو۔ تو آپ مجھے بتائیں کہ اس آزادی کا کیا مقصد ہے کہ آزاد پاکستان کے اندر پیدا ہوئے؟ تو آپ مجھے بتائیں، جیسے ہی پاکستان بنا، میں اکثر کہتا ہوں کہ کالے انگریزوں نے پاکستان کو سنبھال لیا، انگریز تو چلے گئے لیکن وہ مائنڈ سیٹ پاکستان کے اندر چھوڑ گئے، جس کو میں کالا انگریز کہتا ہوں۔ کالا انگریز کا مطلب یہ ہے کہ جو ریاست کے اندر شہری اور ریاست کا جو تعلق ہے، وہ آج بھی جو ہے وہ حاکم اور محکوم کا جو ہے تعلق رہ گیا ہے، اور شہری کو جو ہے وہ برابر کا انسان نہیں سمجھا جاتا، بلکہ اس کو جو ہے اپنی رعایا سمجھا جاتا ہے آج تک، اور آج تک فیصلے جو ہے وہ کوئی منتخب عوام کا نمائندہ نہیں کر رہا۔ آج بھی غیر منتخب جو نمائندہ ہوتا ہے، جو آرمی چیف ہوتا ہے، وہ تمام اختیارات کل جو ہے وہ سمجھتا ہے کہ میں ہوں، اور میں ہی محب وطن پاکستانی ہوں، میں ڈکلیئر کر سکتا ہوں کون محب وطن ہے، کون غدار ہے۔ اور شروع دن سے بلوچستان کے اندر آپ دیکھ لیں کہ آپریشن پہ آپریشن ہوئے، اور جو لوگ سمجھ رہے تھے کہ ہم آزاد ہیں، انہیں بتایا گیا کہ نہیں، ہم ہیں تمہارے حاکم اور تم ہمارے محکوم ہو، تم رعایا ہو اور ہم تمہارے حکمران ہیں۔ یہ طرز جو ہے پاکستان کے اندر شروع دن سے آرمی اسٹیبلشمنٹ نے قائم کیا ہوا ہے۔ دیکھیں، لڑائی جو ہے وہ اس چیز کی نہیں ہے، لڑائی اس چیز کی ہے کہ یہ جو طرز ہے، یہ آپ دیکھ لیں کہ اسی طرح کا انگریزوں جیسا یونیفارم پہنتے ہیں،